لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیتا ہے اور اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہر مشقت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پروردگار جل جلالہ کے دین کو کسی بھی اعتبار سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا بلکہ ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اس کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج میں جا رہے ہیں، اسی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو پائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرعون کی بیٹی مشاطہ اور اس کے اولاد کی خوشبو ہے۔ مشاطہ کون تھی؟ فرعون کی بیٹی۔ فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ تھی، مشاطہ کسے کہتے؟ کنگھی کرنے والی۔ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی نا، اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھی اور محسوس کیا۔ اللہ اکبر! معاملہ کیا تھا؟ آخر اس کی اور اس کی اولاد کی طرف سے خوشبو آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا کہ سرکار سفر معراج کے اندر اس خوشبو کو پا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ ایک دن یہ خادمہ یعنی فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی، کنگھی کرنے والی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اٹھاتے ہوئے کہا، بسم اللہ تعس فرعون، اللہ کے نام سے فرعون کی بربادی ہو۔ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی بیٹی کے سامنے باپ کے حوالے سے کہہ رہی ہے، کنگھی گری، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اور فرعون برباد ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میرے والد کے سوا تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرعون کو اس بات کی خبر دی گئی، اس نے خادمہ کو بلایا اور پوچھا، اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ بولی، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس خاتون کے دو بیٹے اور شوہر تھا، ان تک حکم بھیجا اور اپنے دین سے پھر جانے کو کہا، ان سب نے انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا، میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ خادمہ بولی، تو اگر ہم سب کو قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دے تو تیرا احسان ہوگا، مگر ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ ظالم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے، طاقتور کے سامنے ایک کنگھی کرنے والی خادمہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے کتنی جرأت و بے باکی سے کہہ رہی ہے کہ قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے لیکن ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ فرعون بولا، ایسا ہی ہوگا، اب ہم تیرا کوئی حق نہیں، اب ہم پر تیرا کوئی حق نہیں رہا۔ فرعون کے حکم پر تانبے کی دیگ بنائی گئی، پھر اسے تیل اور پانی سے خوب گرم کیا گیا، پھر اس کے حکم پر یکے بعد دیگرے انہیں ڈالا گیا۔ جب سب سے چھوٹے بچے کو ڈالا جانے لگا تو اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا، کس نے؟ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی جو عورت تھی، اس کے بیٹے کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا، کیا کہتا؟ یا اماں قئی
ولا تتقاعسی فإنک علی الحق، اے میری ماں اس میں جلدی آؤ، تاخیر نہ کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، کہاں آنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کھولتے ہوئے تیل میں، اس دیگ میں آنے کے لیے کہہ رہا ہے، ماں تو بھی حق پر ہے اور ہم بھی حق پر ہیں، آنے میں جلدی آ جاؤ، دیر نہ کرو، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اس سے بہتر کیا ہے کہ جان اسی کی راہ کے اندر قربان ہو جائے۔ تو اب یہ جان دینے والوں کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ سرکار معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاطہ کی اور ان کی اولاد کی خوشبو حضور کو محسوس ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ استقامت فی الدین کتنا ضروری ہے۔ اگر دین پر قائم رہتے ہوئے کوئی جان دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو رائے گا نہیں فرماتا، بلکہ اسے بلند درجات دونوں جہاں میں عطا فرماتا ہے۔